بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرات اصحاب کہف کے بارے میں۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج و لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام فوج لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا آخرکار دقیانوس اس بادشاہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت میں خاص رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرور کا دیا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس جائے ضرور کو جاتا تو اس سے آبدست کروا لیتا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فربا موٹا تھا کہ اس کا ہاتھ جائے مقعد پر نہیں پہنچتا تھا، بڑا عظیم البدن تھا، اور یہ بھی مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کا نام دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اجمپا تھے؟ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور ہیلا کرنے لگے کہ کیوں کر اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز دقیانوس اپنے جائے ضرور کو گیا تھا اور اس غلام کے جسے اس نے کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا کہ اس کی مقد کو دھلائے۔ تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر حکم کیا کہ اس کو اس کے سب بھائیوں کو ایک 100 درے مارے جائیں، اور ان کو تاکید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پائے، اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادہ کہ جس کا عہدہ جائے ضرور تھا، جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا، اور وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح و مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق کے ارض و سما کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آوے۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی۔ سب بھائیوں نے اس بات کو بصر و چشم قبول کیا اور کہا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کسی صورت و تدبیر سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون میدان میں چوگان کھیلنے کو جائے گا، البتہ ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو کھیلنے کو کہے گا تب ہم لوگوں کو ایسی چستی و چالاکی سے چوگان کھیلنا چاہیں کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہوگی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی ہمارے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا، اور سب ایک جگہ جا کر میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں پاؤں چلے جانا۔ اس طرح سے ہم کو دیکھے گا بھی نہیں اور ہم لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا اور عزم بالجزم اپنے حصول مقصد میں لگ گئے۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہد پر جا کھڑے ہوئے، اور وہ ملعون تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا لعنت اللہ علیہ۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالا خانے پر سے اچانک آ گری، اس کے گرنے سے ملعون چونک پڑا اور بہت ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ ملعون خدا ہوتا تو بلی سے کیوں ڈرتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردود جھوٹا ہے اور دعویٰ اس کا باطل ہے۔ اسی گھڑی ایک شیطان بصورت انسان اس کے آگے آ کر کہنے لگا اے ملعون، اگر تجھ کو دعویٰ خدائی کا ہے تو ادنا ترین ایک ذی روح جانور مکھی ہے، اس کو تو پیدا کر تب ہم جانیں گے تیرا دعویٰ حق ہے۔ اس مردود نے ایک بہانہ کر کے کہا کہ ایسے بد جانور کو ہم پیدا نہیں کرتے۔ اس کے جواب میں شیطان بولا خدا نے تو اس کو پیدا کیا ہے تو یقیناً کچھ حکمت ہوگی۔ وہ ملعون بولا اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس کے جواب میں شیطان بولا جب تو جائے ضرور میں جا بیٹھتا ہے تو وہ مکھی تیری گندگی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں نجاست آلودہ کر کے تیری داڑھی پر جا بیٹھتی ہے، یہ بھی ایک کار حکمت ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیطان غائب ہو گیا اور وہ ملعون یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ بس دوسرے دن دقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان میں گیا۔ دقیانوس ان شہزادوں کے
کھیل سے بہت زیادہ محفوظ ہوا اور بولا صبح کو تم سب کو خلط دے کر خوش کروں گا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی آخر ختم ہو گیا، شہزادے اپنے مشورے کے مطابق چوگان میدان سے پھینکنے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گئی۔ دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا اور وہ شہزادے سب فرصت کمال پا کر خدا کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے، میدان کی طرف گھوڑا اٹھا کے رات ہی رات میں چلے گئے۔ جب صبح ہوئی اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے، وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی، وہ سب کہنے لگے کہ اے عزیزو، تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم لوگ خالق کے ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ خدا زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کا پروردگار ہے، تمام کائنات کو ملک عدم سے ملک وجود میں لانے والا وہی خدا ہے۔ بس ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور ایک بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی ان کے ہمراہ لیا۔ وہ شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ ہم تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہتر ہے، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھوکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو آ پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے اور سارا بدن زخمی کر دیا، تو بھی اس کتے نے ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گوئی سکھائی۔ تو کتے نے کہا کہ اے یارو، مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اس کو چاہتا ہوں، لہذا مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کھو میں جا گھسے اور بولے یہاں ذرا آرام لینا چاہیے کہ رات کی ماندگی دور ہو جائے گی۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور وہ اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کھو میں، پھر وہ بولے اے رب، دے ہم کو اپنے پاس مہر اور بنا دے ہمارے کام۔ پس پردہ ڈال دیا ہم نے اوپر ان کے کانوں کے، یعنی سلا دیا ہم نے ان کو بیچ غار کے کئی برس گنتی کے، پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ وہ معلوم کرے ہم دو فرقوں میں سے کسی نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ سو رہے تھے۔ الغرض دقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ پاک کے بہت تعصف کیا اور فوراً ہی اپنے ہوشیار چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ تیس و تجسس کرتے ہوئے اس کھو پر جا پہنچے اور خدا کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ بھی چونٹیوں کے سوراخ جیسا بن گیا، اور سوار اس پر برابر تلاش کرتے رہے لیکن وہ ان کا نام و نشان تک نہ پا سکے۔ آخر مجبوراً واپس چلے گئے، اور بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ اس کھو کے کنارے پر ان سب کو مردہ پایا تھا تو وہ لوگ اسی کھو میں ڈال کر چلے گئے تھے، اور اسی دن سے ان سب کا نام و لقب اصحاب کہف ہوا۔ اور بعضوں نے اس روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، اور بعض ان میں سے نان بائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ دقیانوس نے ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کی اثناء راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا بیٹا، جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تب وہ راہب کے کہنے سے اور خدا کے فضل و کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ دقیانوس اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ روایت میں ہے کہ اس لڑکے کو 5 مرتبہ سولی پر چڑھایا تو بھی نہ مرا، اور اللہ کے فضل و کرم سے سلامت رہا۔ آخر اس کو بادشاہ دقیانوس نے قید شدید میں رکھا، اور اس کے ہم جنس اور 5 لڑکے یا 6 لڑکے دقیانوس بادشاہ کے ملازم تھے، انہوں نے باہم صلاح و مشورہ کر کے کسی ہیلہ سے اس کو قید سے چھڑا لیا، اور اس کے بعد وہ متفق ہو کر اس ظالم بادشاہ کے قبضہ سے اس شہر سے باہر خدا کی عبادت کو نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر ایک کھو میں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے، اور ان پر خدا کی طرف سے ایسے
ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اس کھو میں سوتے رہے 309 برس۔ اور اصحاب کہف کے نام میں اور ان کے اعداد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھے، اور قاموس میں لکھا ہے اور ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ اصحاب کہف کا دین اور مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، فقط وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے اور وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، مگر جس نے ان کی خبر پائی معتقد ہوئے اور ان کے پاس مکان و زیارت بنایا۔ وہ نصارہ تھے اور نام ان کے یہ ہیں: کم سلمینہ، وائل خا، ویکسر، مرکوش، نواس، سانیوش، سلطتوس، اور بعضوں نے کہا ہے کہ مکس کمینہ، ملیخا، مرتونس، نیوس، دواس، تصفیت، اور بعضوں کے نزدیک یہ نام ہے: مکس کمینہ، مسیخا، ویکسر، مرتونش، بینوس، سابنوس، کفتتوس، زونواس، اور بعضوں نے کہا ہے میکس کمینہ، ایلخا، مرتونس، ساربنوس، بطنوس، کفشتو، زواس، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کتے کا نام کتمیر تھا، قاموس میں یہی لکھا ہے، لیکن شمار ان کا سوائے خداوند تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے آدمی تھے، اس واسطے ان کے اعداد و شمار میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا: البتہ کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، بغیر دیکھے نشانی کے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ تو کہہ کہ پروردگار میرا خوب جانتا ہے کہ کتنے آدمی ان کے ہیں، کچھ صحیح خبر ان کی نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ۔ جب وہ لوگ نیند سے 309 برس کے بعد بیدار ہوئے، اصحاب کہف آپس میں پوچھنے لگے کہ ایک دوسرے سے، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے۔ پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سوتے رہے تم؟ وہ بولے کہ ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ جتنی دیر تم لوگ اس غار میں رہے۔ اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو کہ وہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جاوے اور وہاں سے کوئی کھانا پاکیزہ لے کر آوے، اور نہایت ہوشیاری سے جائے اور اپنا بھید بھی کسی کو نہ بتائے اور نہ اپنی رہائش کی خبر کسی کو بتائے۔ چونکہ وہ تقریباً 309 برس بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے یملیخا کو شہر میں روٹی لانے کو نان بائی کی دکان پر بھیجا گیا، اور ان کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا، وہی لے کر وہ روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے یملیخا سے پوچھا کہ میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی گڑا ہوا دفنینہ پایا ہے؟ کیونکہ میں تو اس دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں، اور اس بادشاہ کو تو کرنوں ہوئے گزرے ہوئے، اور وہ تو کبھی کا مر چکا ہے اور اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دے دو، ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے روپیہ چھین لے گا۔ آخر مجبور ہو کر یملیخا نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ پر مجتمع ہو گئے اور یملیخا کا قصہ سننے لگے، یہاں تک یہ خبر موجود بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج تھا، اس نے یملیخا کو اپنے حضور میں طلب کر لیا اور یملیخا سے اس کی گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر یملیخا نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدمی ہیں اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کی کھو میں جا رہے ہیں، اور بعد ایک مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بے تاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے، اور باقی لوگوں کو وہیں بیٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر میں آیا ہوں۔ بادشاہ جی سن کر بہت متعجب ہوا اور علماء و تواریخ جاننے والوں کو بلوایا اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بادشاہ دقیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے؟ ان علماء تواریخ جاننے والوں نے متفق ہو کر بادشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ جو باتیں یملیخا نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تواریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم اور زمانہ سابقہ میں گزر چکا ہے، بس یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر یملیخا کے ساتھ اس کے غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچا۔ یملیخا نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جگہ چھپ جائیں گے،
اور پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے کہ آپ یہاں ذرا ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں اور ان سے کہہ دوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تاکہ ان کو خاطر جمع ہو جائے، اور ان سے کہہ دوں کہ آپ مسلمان بادشاہ ہے، آؤ شہر میں چلیں۔ یہ بات کہہ کر یملیخا اس غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرے تھے وہ ان لوگوں سے بیان کیے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنے خدا سے کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گئے۔ بعض روایوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور وہ اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ یملیخا پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا، اور پھر بادشاہ نے اس کھو میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس غار میں جانے سے قاصر تھا اور اب اس کو کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی۔ نا امید ہو کر وہ بادشاہ اس کے ساتھی واپس آ گئے اور اس پہاڑ کے کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ اصحاب کہف کے لیے حق تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو با پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور بیش کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں اور گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے بچ کے جاتی ہے ان کے خوں سے دہنے کو، اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے ان سے بائیں کو، تاکہ اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ پڑے، اور وہ سب لوگ میدان میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، اگرچہ ان کے قریب ہی رفیق کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ سب سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ ان سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگتے ہیں، اور حق تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکے اور وہ اس سبب سے بے آرام ہو جائیں۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل زمانے سے اصحاب کہف غار میں گھسے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی غار میں گھسے تھے اور وہ لوگ انجیل پر ایمان لائے تھے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ دین و مذہب ان کا بجز خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔